بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے درس میں ہم نے ابو سفیان کے مسلمانوں کو دھمکی دینے اور للکارنے کا واقعہ سنا تھا کہ وہ احد سے لوٹتے وقت بدر کے مقام پر دوبارہ ایک فیصلہ کن لڑائی کی دھمکی دے کر کے گیا تھا۔ تو جب وہ پلٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، کہا کہ مکہ والوں کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور آگے ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر وہ لوگ گھوڑوں کو اپنے پہلو میں بغل میں چلا رہے ہوں اور اونٹوں پہ سوار ہوں تو سمجھ لینا کہ وہ مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں، مکہ لوٹ رہے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے گھوڑے پر سواری کر رکھی ہو اور اونٹوں کو ان گھوڑوں کے بغل میں ہانک رہے ہوں خالی پیٹھ، تو سمجھ لینا کہ وہ لوگ مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اگر وہ مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں وہاں ان سے مقابلہ کروں گا اور ان کے جنگ کے لیے تیار رہوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہ اونٹوں کو اپنے پہلو میں چلا رہے تھے اور گھوڑوں کو اپنے بغل میں چلا رہے تھے اور اونٹوں پر سوار تھے اور ان کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ اس کے بعد زخمیوں اور شہداء کی تلاش شروع ہوئی تو زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سعد بن الربیع کی تلاش میں بھیجا اور فرمایا کہ اگر ان کو دیکھنا تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ خود کو کیسا پاتے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان، شہداء کے درمیان چکر لگانے لگا، اور میں جب ان کے پاس پہنچا سعد بن الربیع کے پاس تو وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ 70 سے زائد زخم تھے ان کے جسم پر، تیر، تلوار اور نیزوں کے۔ میں نے کہا کہ اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے زید، جا کر کے اللہ کے رسول سے کہنا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر کفار اللہ کے رسول تک پہنچ جاتے ہیں اور تم کو پلک جھپکنے بھر کی بھی زندگی میسر رہتی ہے تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا، اور پھر وہ شہادت حاصل کر لیتے ہیں، ان کی سانس کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے۔ زخمیوں میں ان لوگوں کو اسیرم عمرو بن ثابت ملتے ہیں جن میں ابھی بس چند سانسیں باقی تھی، اور اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ اسیرم ہے، یہاں یہ کیسے زخمی حالت میں پڑے ہیں؟ ہم نے تو جب بھی ان کو اسلام کی دعوت دی وہ انکار ہی کرتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں کیوں آئے ہو، کیا اپنی قوم کی حمایت اور مدد کے لیے یا اسلام کی رغبت میں؟ تو کہا کہ نہیں، بلکہ اسلام کی رغبت میں آیا ہوں، میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر میں نے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ میری یہ حالت ہوئی ہے، اور اسی وقت ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ عمرو بن ثابت نے اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی ابھی وہ اسلام لائے تھے اور سیدھے غزوے میں شریک ہوئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں ان کو قزمان بھی ملتا ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تقریباً 7 یا 8 مشرکین کو اکیلے قتل کیا تھا۔ زخموں سے چور وہ بھی ملتا ہے، اٹھا کر کے لوگ اس کو بنی ظفر کے مکان میں لاتے ہیں
مسلمان اس کو بشارت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بس اپنی قوم کے حسب نسب کی حفاظت کے لیے جنگ کی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی غزوے میں شرکت نہ کرتا، اور جب زخموں کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی تو اپنا گلا کاٹ کر کے ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، اور یہی حال ہر ان جنگجوؤں کا ہوتا ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسرے مقصد کے لیے میدان جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہود کا ایک آدمی تھا جس کا نام مخیریق تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے جو معاہدہ اللہ کے رسول سے کیا ہے اس کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج سنیچر ہے، تو مخیریق نے کہا تھا کہ تمہارے لیے اس کے بعد کوئی سنیچر نہیں ہوگا، یعنی تمہارے لیے خیریت نہیں ہوگی۔ پھر اس نے اپنی تلوار اور اپنی درع وغیرہ سنبھالی اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ جو چاہیں گے اس میں کریں گے، اور پھر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مخیریق سب سے اچھے یہودی تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ان سب پر گواہ ہوں، جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کا خون تو خون کے رنگ کا ہی لال ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے شہداء کو اٹھا کر کے مدینہ لے گئے تھے، کچھ صحابہ، ان کو حکم دیا کہ واپس ان کو لا کر کے ان کی شہادت کی جگہ پر دفن کریں، نہ ان کو غسل دیں نہ کفن دیں، بلکہ ان کو ان کے کپڑوں سمیت ان کی تلواریں اور ان کی درعیں کھولنے کے بعد اسی حالت میں دفن کریں۔ ایک ہی قبر میں دو دو تین تین لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا، دو مردوں کو ایک ہی چادر میں ڈھانپ کر کے اکٹھے دفنایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کو قرآن کا زیادہ علم ہو اس کو بتاؤ مجھے، تو جب وہ کسی آدمی کے سلسلے میں بتاتے کہ دونوں میں سے قرآن کا اس کو زیادہ علم ہے تو پہلے اس کو قبر میں اتارا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں قیامت کے دن انصاف پر گوار ہوں گا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن حرام اور عمرو ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی باہمی محبت کی وجہ سے ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو تلاشا گیا تو ایک بلند زمین پر ان کی لاش پائی گئی جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے، پھر کہا کہ ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ حالت جنابت میں سیدھے غزوے کے لیے آ گئے تھے، اسی وجہ سے بعد میں ان کا نام غسیل الملائکہ یعنی حمزہ ابن اسید الاسدی غسیل الملائکہ پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو بہت غمگین ہوئے، اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی والدہ آئیں، حضرت حمزہ کی بہن آئیں، وہ چاہتی تھیں کہ اپنے بھائی کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ جب آئی تھیں حضرت حمزہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر حضرت صفیہ کے بیٹے کو کہا تھا کہ ان کو واپس بھیج دیں، وہ اپنے بھائی کو دیکھیں نہیں جو کچھ ان کی حالت ہے۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا کہ کیوں نہ دیکھوں،
مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے اور اللہ کے راستے میں ان کو اس شدت سے، اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، تو کیا یہ ہم کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کو جو کچھ پہنچا ہے وہ اللہ کے راستے میں پہنچا ہے؟ میں اللہ کے ثواب کی امید رکھوں گی اور صبر کروں گی۔ آ کر کے ان کو دیکھا، ان کو دعا دی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے دفن کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن جحش ان کے بھانجے تھے اور حضرت حمزہ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنی شدت سے وہ اپنے چچا حمزہ پر روئے تھے۔ ان کے جنازہ کو قبلہ رخ رکھ کر جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہزاروں قطار رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ شہداء کا منظر واقعی بہت خوفناک تھا جس نے کلیجوں کو ہلا دیا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو کفن بھی میسر نہیں تھا، ایک چادر تھی، جب اس سے ان کا پاؤں ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، اور اگر سر ڈھکا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر نامی گھاس رکھ دو۔ یہی حال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، اگر پیر ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا اور اگر سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور آخر میں ان کے بھی پیروں پر گھاس ڈال دی گئی اور ان کو بھی ایسے ہی دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بھی سر ڈھانک دو اور پاؤں پہ اذخر گھاس ڈال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے کہ مشرکین کے لوٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے صف لگا کر کھڑے ہو جاؤ، میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر لوں۔ صحابہ نے جب پیچھے صف لگا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لک الحمد کلہ، اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، اللہم لا قابض لما بسط، اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا باسط لما قبض، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ہادی لمن اضلل، جس کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ولا مضل لمن ہدیت، اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، ولا مانع لما اعطیت، اور جس کو تو نواز دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر لے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور جس کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنا فضل و کرم اور اپنا رزق پھیلا دے، کشادہ کر دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم، اللہ تبارک تعالی میں تجھ سے ہمیشگی والی جنت کا سوال کرتا ہوں، الذی لا یحول ولا یزول، جو نہ کہ بدلتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک العون یوم العیلہ، اے اللہ تنگی کے دن میں تیری مدد چاہتا ہوں، والامن یوم الخوف، اور خوف کے دن تجھ سے امان چاہتا ہوں۔ اللہم انی عائذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعتنا، اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی بھی برائی سے، اور جس چیز سے تو نے ہمیں روک دیا ہے اس کی بھی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ہمیں ایمان کی محبت نصیب فرما اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو ہمارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دے، واجعلنا من الراشدین، اور ہم کو ہدایت پانے والوں میں سے بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین، اے اللہ حالت اسلام پر زندہ رکھ اور حالت اسلام پر ہی ہماری وفات ہو، والحقنا بالصالحین، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اکٹھا کر دے، غیر خزایا ولا مفتونین،
نہ ہم رسوا ہوں، نہ آزمائش میں مبتلا ہوں۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک، اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، تو ان پر اپنی ناراضگی اور اپنا عذاب نازل کر۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق، اے اللہ ان کافروں کو بھی ہلاک کر جو ہم سے پہلے کتاب عطا کیے گئے۔ اے حقیقی معبود، اے حقیقی پروردگار۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹتے ہیں، اور شہداء کے دفن اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جب آپ مدینہ لوٹتے ہیں تو مومنہ عورتوں کی بھی کچھ نادر روزگار شجاعت کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش کی شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں۔ پھر ان کے ماموں حمزہ بن عبد المطلب کے شہادت کی خبر دیتے ہیں۔ پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ پھر ان کے شوہر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چیخ پڑتی ہیں اور آواز سے رونے لگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے یہاں اس کے شوہر کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرتے ہیں جس کا شوہر، جس کا بھائی اور جس کے والد احد میں شہید ہو گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی شہادت کی خبر اس سے دیتے ہیں، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جس حالت میں آپ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں وہ ویسے ہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلاؤ، میں خود ان کی طرف دیکھوں گی۔ صحابہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کو دیکھ لیتی ہیں تو کہتی ہیں آپ کے بعد ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ سعد بن معاذ کی والدہ دوڑتے ہوئے آتی ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میری والدہ آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے لیے رک جاتے ہیں۔ جب وہ آپ سے قریب ہوتی ہیں تو ان کے بیٹے عمرو بن معاذ کی تعزیت کرتے ہیں، ان کو جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب آپ کو دیکھ لیا کہ آپ صحیح سالم ہیں، محفوظ ہیں، تو مصیبت کو میں بہت چھوٹا سمجھتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی احد میں شہادت ہوئی تھی ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی، اور ام سعد سے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے اور ان کے گھر والوں کو بھی بشارت دے دیجئے کہ ان سب کے مقتولین جنت میں اکٹھا ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کے حق میں اللہ سے شفاعت بھی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، اور آج کے بعد ان خوش نصیبوں پر کون روئے گا؟ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ ان کے گھر والوں کے حق میں دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبتوں میں ان کا مددگار بن، اور ان کے بعد ان کا بہترین حامی و ناصر رہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں سنیچر شوال کی 7 تاریخ کو، اور جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی تلوار لیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلوار سے خون کو دھل دو اے بیٹی، قسم اللہ کی آج اس تلوار نے مجھ کو سچ کر دکھایا،
علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لیتے ہیں اور کہتے ہیں، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی اپنی تلوار دیتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کو بھی دھل دو، انہوں نے بھی آج مجھے اس تلوار نے بھی سچ کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہم لوگوں نے قتال کو صحیح معنوں میں سچ کر دکھایا ہے تو سالم بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی صحیح معنوں میں جنگ کا حق ادا کیا ہے۔ دونوں فریقین کے مقتولین کی تعداد تمام روایات کی روشنی میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثر انصار کے صحابہ تھے، اور انصار میں سے تقریباً 65 لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان میں سے 41 صحابہ خزرج کے تھے اور 24 صحابہ قبیلہ اوس کے تھے، اور ایک یہودی شخص کا قتل ہوا تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا مخیرق کا۔ مہاجرین کی تعداد صرف 4 تھی، تو 75 انصار، ایک یہودی 76، اور 4 مہاجر صحابہ 66، اور 4 مہاجر صحابہ 70۔ کیونکہ اس یہودی نے بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا تھا، اس لیے اس کا شمار بھی مسلمانوں کے مقتولین میں ہوتا ہے۔ مشرکین کے مقتولین کی تعداد کے سلسلے میں ابن اسحاق نے اپنے مغازی میں لکھا ہے کہ وہ 22 مقتولین تھے، لیکن باریک بینی سے اگر ان کی تعداد کا جاننے کا ارادہ کیا جائے تو جو بات سامنے آتی ہے کہ ان میں سے تقریباً 37 لوگ شہید ہوئے تھے، 22 کے بجائے 37۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی تعداد درست ہے۔ مدینہ میں ایمرجنسی جیسے حالات تھے، اور سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات تمام لوگ بالکل چوکنا ہو کر کے، بیدار ہو کر کے رات گزارتے ہیں احد سے واپسی کے بعد۔ حالانکہ وہ لوگ غزوے کی تھکن سے چور ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود مدینہ کے تمام راستوں کی پہرہ داری کرتے ہیں، اور اپنے قائد اعلیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چوکیداری کرتے ہیں، خاص طور سے جب ان کو طرح طرح کے شبہات موصول ہوتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ حمراء الاسد پیش آتا ہے، جو کہ غزوہ احد کے بالکل متصل ہے۔ ان کے حالات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔